أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں واجب الرسول قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، پاکستان جو ہے اس نے بڑھان دا مقصد لا الہ الا اللہ کہ یہاں توحید ہوگی۔ شرک جو ہے یہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہے۔ شرک پھیلانا قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہے اور آئین پاکستان کے بھی خلاف۔ پاکستان دا بنان دا مقصد توحید ہے اور یہاں توحید بیان کرنا قانون ہے اور آئین کے تحت۔ جو توحید بیان کرے وہ پاکستان کا محب ہے اور جو شرک کرے وہ پاکستان کے نظریے کا دشمن ہے۔ اور جب تک توحید کا نفاذ اس ملک میں نہیں ہوتا اس وقت تک اس ملک کا مقصد بنانے کا پورا نہیں ہوگا۔ اس وقت کوئی نعرہ نہیں تھا سوائے لا الہ الا اللہ کے۔ سارے یہ مختلف نعرے بعد میں ایجاد کیے گئے۔ کوئی اور نعرہ ہوتا شاید پورے ملک اکٹھا ہی نہ ہوتا۔ یہ سارے ملک جو اکٹھا ہوا ہے صرف ایک نعرے پر اور وہ نعرہ ہے لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ ہاں مطلب نہیں کہنا، مطلب کی جگہ پہ مقصد ٹھیک۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ۔ جس ملک میں لاکھوں آستانے اور قبریں موجود ہوں جن پر سجدہ ہو، تو بتاؤ کہ اس پاکستان کے بنانے کا پھر مقصد کیا ہے؟ پاکستان دفاع اور مضبوط نہیں رہ سکتا اور نہیں ہو سکتا جب تک یہاں توحید کا نفاذ نہ ہو۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کی روشنی سمجھ کہ ریاست کا سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ محکمہ اوقاف بنانے کا معنی اور ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وزیر اوقاف جو ہے وہ قبریں دھوئے، پھولوں کی چادریں چڑھائے۔ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس نے نبی علیہ السلام ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تھی، تو بتلائیے آپ نے اپنا وزیر اوقاف
کس کو بنایا؟ میری معلومات کی حد تک آپ کے وزیر اوقاف جو تھے وہ سیدنا علی تھے رضی اللہ عنہ. اور سیدنا علی نے فرمایا کہ اے علی، صحیح مسلم اندر حدیث ہے، فرمایا علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جاؤ، کوئی اونچی قبر وہاں تک نہ رہے جہاں تک رسول اللہ کی حکومت. ساری قبریں ایک بلشت اونچی اور کچی رکھے. دوسرے الفاظ میں سمجھانے لگا ہوں، نبی علیہ السلام نے اپنے زمانہ پاک میں یہ ساری زیادتی میرے والی ہونی، اینجدہ ظلم کسی اور نہ لو ہے، میں پہلا مظلوم ہوں. چلو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے دور پاک میں پورے مدینہ طیبہ میں کسی ایک قبر پر ایک اینٹ آگ کی پکی ہوئی رکھی ہو تو حوالہ دیا جائے، میں اس بندے کو ایک اینٹ کے برابر سونا تول کے دوں گا. ایسا نہیں ہوا. اور جس ملک کا وزیر اعظم قبر پہ سجدہ ریز ہو اور سیڑھیوں پہ سجدہ کر کے حکومت مانگے، بتلاؤ وہاں امن کیسے قائم ہوگا؟ حکمران ہو تو ایسا، شاہ فیصل اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، سعودی عرب کے حکمران تھے، بادشاہ تھے. ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت، وہ پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے، جس دورے پر آپ کے قریب شہر فیصل آباد کو اسی وجہ سے فیصل آباد کہا گیا. پہلے تو میں سنیا لیل پور ہوندا سی، اسی کی آمد کی خوشی میں یہ نام بدلا، فیصل مسجد کا تحفہ بھی آپ کو ملا. کراچی ایئرپورٹ پہ اترے شاہ فیصل، اور پاکستانی حکومت اعلیٰ سی جڑا ایئرپورٹ سے کوئی بیرونی بادشاہ آتا سی، انہوں سیدھا محمد علی جناح کی قبر پہ، بانی پاکستان کی قبر پہ لے جاتے اور وہاں پھولوں کی چادر چڑھا، حسب عادت، حسب روایت، حسب ثابتہ وہ لے گئے شاہ فیصل کو. اس دے علمی نہیں سی پہ کدھر لے کے جا رہے، سامنے دیکھیا تھے باب محمد علی جناح کی قبر، پھول وہاں پہلے چادر پہنچی ہوئی تھی، بھئی یہ چڑھانا ہے آپ. شاہ فیصل رک گئے، کہنے لگے یہ کیا ہے، کدھر لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا قبر ہے. کس کی؟ بانی پاکستان کی. تو کہنے لگے مجھے کیوں لے لائے ہو؟ آپ نے پھولوں کی چادر چڑھانی. ہمارا رواج ہے کہ جڑا بادشاہ آوے وہ قبر تے پہلے جاوے پھر زندیاں کو لاوے. تو شاہ فیصل رک گئے، فرمایا یہ چادر میں نہیں چڑھاؤں گا. جانتے ہو میرے ملک میں کس کی قبر ہے؟ میرے ملک امن پتہ ہے، پنجابی ہے سارے اردو سمجھا ڈالے، یہ تو پنجابی ایک بھی نہیں بیٹھا، سارے اوٹ بیٹھے. میں تو گجر بھی نظر نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں تسی اوٹا کو آؤ، اوٹا لی بولی سن رہا ہے، میں کہ شاید وہ گجر چلے گئے. چلو جے تسی اوٹا لی سمجھ لیندے ہو تو گجرا لی تو سمجھو نا. پھر
پنجابی اردو تے گجراں دی زبان پڑھے لکھے بندے دی، تسی پڑھے لکھے ہو ماشاء اللہ۔ شاہ فیصل رک گئے، فرمان لگے نہیں اے کم نہیں ہو سکتا میرے کھولو، میرے ملک میں سعودی عرب میں پتہ کس کی قبر ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے ملک میں مصطفیٰ علیہ السلام دی قبر موجود ہے، میں نے وہاں کبھی پھولوں کی چادر نہیں چڑھائی، اور تم محمد علی جناح کی قبر پہ مجھ سے پھولوں کی چادر چڑھواتے ہو۔ سن لو یہ ظلم ہم سے گوارا نہیں ہوتا، اور لون سن لے، ساری حکومت بھی سن لے اور ساری دنیا بھی سن لے، جب تک اس ملک میں شرک موجود ہے یہ ملک مضبوط مستحکم نہیں ہو سکتا۔ شرک دا خاتمہ کر دو، شروع ہو بولا اور توجہ، جاؤ کراچی تک اس سنت کو زندہ کرو جس سنت پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے قائم کیا تھا، مقرر کیا تھا کہ جاؤ اے علی رضی اللہ تعالیٰ، جہاں تک میری مصطفیٰ کی حکومت ہے کوئی اونچی قبر نہ رہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور حکومت، اپنے دور خلافت وچ اپنے غلام ابو الحیاج اسدی کو بلایا اور فرمایا جاؤ وہی ڈیوٹی میں تمہیں دینا جس ڈیوٹی پر رسول اللہ نے مجھے بھیجا تھا، آج میں خلیفہ ہوں، جاؤ جہاں تک علی کی حکومت ہے کوئی اونچی قبر نہ رہنے دو، قبریں کچی ہو۔ توحید ضمانت ہے امن کی، توحید ضمانت ہے دفاع کی، شرک جو ہے ضمانت ہے بدامنی اور بے سکونی اور فحاشی اور بے حیائی کی۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف داخل ہوئے، جدو طائف فتح ہوئے وہاں ایک بت تھا جس کا نام عزا سے، اور ایک چار دیواری، اس چار دیواری اندر اس زیادہ بت رکھا، آس پاس درخت ہو گیا سا، اور اس درختان دے جن چوں جدوں رات نو نظر نیاز لے کے طائف والے آندے سا نا وچوں آواز آندیا سا، روشنی ہوندی سی درختاں چوں۔ ہن ایک عامی بندہ جاوے تے راہ دے اندھیرے بھئی درختاں جو لائٹاں نکلن، بندے تے کہنا بہتے کوئی بزرگ ہے، حالانکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ جڑا درخت ہوندہ ہے وہ دے آلو بخارہ تے لگتا ہے، بزرگ کدے راتی نہیں لڑکیا۔ اے ہو سکتا ہے نا کہ آلو بخارہ ہو، وہاں آم کا پھل ہو، کوئی اور پھل ہو، لیکن کدے ویکھیا جائے کوئی ایسا بزرگ جڑا درخت نہ لگیا ہو۔ بزرگ درختوں پہ نہیں اگتے، بزرگ مسجدوں میں رات گزارتے، سجدوں میں۔ یہ درختوں پہ لٹکنا اور الٹا لٹکنا، کنواں وچ لٹکنا اور الٹا لٹکنا، یہ بزرگوں کی صفات نہیں ہے۔ بزرگوں کی صفات وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ دے پیارے بندے تو سجدے اور قیام وچ رات گزارتے، وہ کہتے درختاں دے وچوں۔ اے پچھلے دن شاید تو سرگودے دے بارے بات سنی گئی، ایک پنڈ ہے جنا وچھی ہے، وچھی گاں دی 3 یا 4 مہینے دی، وہ دودھ دین دی تے لوگ بساں بھر بھر کے جا رہے ہیں، بساں وچھی دا دودھ پیونا ہے۔ میں کہ تواڈے پنڈ گاں دے کوئی نہیں، وچھی دا ضرور پیڑا ہے۔
بہت میں شفا باہر پنڈی گاں موجود ہے نہیں جو وچھی ہے تو چھوٹی جائیے تو وہ دودھ پھر کیویں نکل سکتا وچھے نو پوجا کر رہا ہے میں کہتا ہوں انہوں بہتر نہیں تھی کہ پاکستان نہ ہوتا تو ہندو ٹھیک تھے نا وہ وچھڑوں کے پجاری تھے اگر تو صحیح وچھڑا پوجنا ہے پھر تے پاکستان کا مقصد کیا ہے بچڑوں کے پجاری تو سامری تھا بچڑوں کے پجاری تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بچڑوں کے پجاری تو یہودی تھے بچڑوں کے پجاری تو ہندو ہے بے شمار اس کی مثالیں موجود جب نبی علیہ السلام فاتح ہو کے طائف میں داخل ہوئے پہلی رات آپ نے فرمایا ہے خالد بن ولید جی یا رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا سویرے آج رات ہمارا قبضہ طائف پہ ہو گیا ہے سویرے پہلا کام جو ہے وہ عزہ کو توڑنا ہے عزہ بت کے نشانات نو مٹانا ہے کہاں ہے یہ لاکھوں کے دربار اور لاکھوں دربار اور لاکھوں درباروں پر اندر قبریں اور قبروں پر ساری چادریں اور چڑھاوے اور نظر و نیاز مجھے بتلاؤ یہ کون سا اسلام ہے کس اسلام میں قبر کی پوجا ہے کس اسلام میں قبر کو پختہ کرنا ہے کس اسلام میں قبر پر قوالی اور محفل سماع ہے کس اسلام میں قبر پر چڑھاوے اور نظر و نیاز ہے کون سا اسلام ہے جس میں قبر کا طواف ہے وہ کون سا اسلام ہے جس میں قبر کے پتھروں کی پوجا اور ان کو متورک سمجھنا ہے وہ کون سا اسلام ہے جس میں قبر کی نظر و نیاز ہے وہ کون سا اسلام ہے جس میں مرد عورتوں کا اختلاط قبروں پر اور مزاروں پر اور درباروں پر اور وہاں کے سننے اور جاننے اور مشکل کشا ہونے کا عقیدہ ہے معذرت کے ساتھ جو اسلام رسول اللہ پر نازل ہوا ہے اس اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہے وہ کوئی اور اسلام ہوگا جس کو تم لیے پھرتے ہو آج رب کی زمین پر اس اسلام کے وارث جو اسلام اللہ نے بذریعہ جبریل مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا ہے اس دین کے آج رکھوالے رب کی زمین پر صرف آل الحدیث ہے وہ اسلام وہ دین وہ شریعت فرمایا خالد جی یا رسول اللہ فرمایا سویرے عزہ نہ روے توڑنا ہے اس بت کو جب حضور نے اعلان کیتا نا سویرے کہ طیب دے سارے سردار جڑے نوے نوے مسلمان ہیں سارے کٹھے ہو کے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجے لوگ نوے نوے مسلمان ہیں تو ایڈی کوڑی گالے تھی نہیں کرنی کہ اس زنو توڑ دے ہو سکتا ہے یہ پھر جائیں کچھ مہینے ٹھہر جائیں اسلام غالب آنے دے ان کے دلیں اسلام داخل ہونے دے مضبوط ہونے دے پھر جا کے یہ سارا کچھ ہوگا کچھ دن ٹھہر جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا پرسوں بھی نہیں ہو سکتا تسی کل آندے ہو کہ ایک دن مہینہ یا 4 مہینے یا سال مستویٰ ٹھہر جائے وہ ریاست قائم ہی نہیں رہتی جس میں شرک ہو بس سویرے توڑیں گے آغاز کریں گے شرک کے خاتمے سے اس وقت کو توڑیں پھر سردار اکٹھے ہو کے آئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سا توڑن دا فیصلے کر لیا تو پھر ایک ساڑی گل سن لو جڑا اس دربار کول اور اس عزہ دے درختہ کول جڑا جاندہ ہی نا انہوں ہاتھ لاندہ ہی لکڑی شکڑی تو انہوں جھٹکا لگ دا ہے یہ دو جہداز ہے دربار دے مورن ہاتھ لاؤ تے اننے ہو جاندہ بندہ ان کسی دی بے وقوف ہے کوئی ہاتھ لاؤ انہوں پتا میں جے ہاتھ لایا تے جے ہو گیا تو میرا پھر کی بڑھے لاندہ ہی کوئی نہیں اگر اس طرح اندھے ہوں دے تو سارے اندھا ہونا ہی ہم سب کی آنکھیں موجود ہیں اس کا مطلب ہے کوئی دربار والا کچھ کر سکتا نہیں ہے جس دربار دیتے جا کے لتا ٹیڑیاں ہوں دیاں یا راتی چرپائیاں ٹیڑیاں ہوں دیاں سانو دربار دسو جی ساڑیاں ٹیڑیاں ہو جانتے پھر ساڑے کو لو اسی جرمانہ دینو تیار نہیں یہ فلان دربار تو اگر لکڑی توڑی تو راتی بابا گھر آ جانا بابا ہے جڑا راتی گھر آ جانا یہ بابا ہے
بابا وہی ہوتا ہے جڑا راتی گھر آ جائے. تسی بابا انہوں آندے ہو جڑا رات کسی دے گھر داخل ہو جائے. بابا وہ ہوتا ہے جو کسی کے گھر چھلانگ مارے. بابا وہ ہوتا ہے جو رات کو بچے ڈرائے. بابا وہ ہوتا ہے جو چرپائیاں ٹیڑیاں کرے. بابا وہ ہوتا ہے جڑا رات نو بیبیوں کی چرپائیوں پر چکر لگاتا رہے. یہ بابا ہے. سانو آندے ہو گستاخ نے یہ بابا ہے. جن راتی بابا آگے ساڑی چرپائی ٹیڑی کر دے بابا ہے. باب دی ڈیوٹی راتی چرپائیاں الٹیاں کرنی ہیں. بابے ایسے نہیں ہوتے. جڑا بابا ہوئے اور راتی بغیر اجازت تو کسی دے گھر داخل نہیں ہوندہ وہ بابا ہوتا ہے. اللہ سانو بابے بھی حیا لے دیتے. چلو سویر ہوئی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات ایتھ جڑا جاوے لکڑی نہ ہاتھ لاوے درخت نہ ہاتھ جھٹکا لگتا ہے. آپ نے فرمایا خالد جنہوں جھٹکا لگن لگے اللہ اکبر کبھی جھٹکے سارے ختم. اس رات تھی جننیاں رہندی سی درختوں پر. شیاطین تھے جنات تھے اور آدھی چمک کے اور لوگوں نے ڈراتے تھے. لوگ سہمے ہوئے تھے ڈرے ہوئے تھے. شرک پہ کفر پہ وہ لگاتے تھے. یہ تو خالد گئے نا رضی اللہ تعالیٰ تھے. اس وقت جننیاں تھی اور چیخی اور تلواریں لگی. خالد نے لیا اللہ کا نام سارے درختوں کو چیر کے رکھ دیا. پہلے دن ہی پورے طائف سے شرک کا صفایا کیا. آج تک پھر طائف میں شرک نہیں ہوا. آج بھی سارا ایران اور سارے ممالک کوشش کر رہے کہ سعودی عرب میں بد امنی ہو. میں کہتا ہوں سن لو جب تک توحید قائم ہے بد امنی نہیں ہو سکتی. اور اگلی بات سن لو اہل آل سلمان کو کہوں گا آل سعود کو کہوں گا توحید کو نہ چھوڑنا وگرنہ ختم ہو جاؤ گے. اس وقت تک تمہاری حکومت کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک تم توحید پر قائم ہو مصطفیٰ کی سنت پر قائم ہو. اور انشاءاللہ قیامت تک مکہ مدینہ میں توحید رہے گی. انشاءاللہ رہے گی. سنیے شرک کا خاتمہ پاکستان کے دفاع کے لیے ضروری ہے. یہ ہمارے ساتھ بیٹھی اور ہمیں بتائیے کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ شرک نہیں ہے. اس کی ذات و صفات کوئی شریک نہیں. اور اگر کوئی شریک ہوندہ اگر اللہ دی ذات و صفات کوئی شریک ہوندہ تو اللہ کی قسم میں کہا کرتا ہوں وہ محمد مصطفیٰ ہوتے. اور جب مصطفیٰ ہی شریک نہیں تو پھر رب کی مخلوق میں رب کا کوئی شریک نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام دے بارے وضاحت ہے قرآن میں. فرمایا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان فرما دو لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. سن لو کائنات کے لوگوں میں محمد مصطفیٰ تمہارے نفع و نقصان کا میں مالک نہیں. جب رسول اللہ نہیں ہے تو اور کون ہو سکتا؟ جب رسول اللہ نہیں ہے تو مخلوق میں پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر یہ صفت ہوتی نفع نقصان کا مالک حاجت روا مشکل کشا داتا غوث آدم اگر کوئی مخلوق میں ہوتا تو محمد مصطفیٰ ہوتے. جب آپ نہیں ہے ایسا مسئلہ ہی سمجھو لو کان بعدی نبی لکان عمر. حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر کون ہوتے؟ عمر ہوتے. جب عمر نہیں ہے تو پھر سمجھو کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اگر رب کا کوئی شریک رب کی صفات کا کوئی شریک ہوتا تو محمد مصطفیٰ ہوتے. اگر مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر رب کی مخلوق میں رب کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو آسان لفظ ہے سمجھانا. داتا کون ہے؟ کچھ ہی بولی اللہ. داتا کا معنی کیا ہے؟ دینے والا. پاکستانیوں کو داتا ہے علی حج ویری.
لاہور کا، وہ کہتے ہیں وہ داتا ہے۔ میرے ایک سوال ہے جڑا کل تو سوال ہر بندے سے کرنا ہے، پوچھنا ہے کہ داتا بڑا ہوتا ہے یا نبی بڑا ہوتا ہے؟ نبی کا وصف زیادہ شان والا ہے، نبی ہونا شان زیادہ ہے یا داتا ہونا شان زیادہ ہے؟ اچھی بولی، داتا ہونا شان زیادہ ہے یا نبی کی شان زیادہ ہے؟ تو پھر پاکستانیوں کا نبی محمد ہے اور داتا علی اجویری ہے، مجھے بتاؤ اونچا کون ہے؟ سمجھ نہیں آئی توان سمجھ نہیں، اصل میں گوجرے آیا ہی بڑے دن بعد، اس بات ہے تو میری سمجھ ہی بول گئی اڑی۔ داتا شان وصف بڑا ہے۔ رسول کہتے ہو کہ رسول ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علی اجمیری ہمارا داتا ہے، معذرت کے ساتھ داتا بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علی اجمیری کو داتا کہنے سے کیا مانا؟ اللہ کی سوا صفت میں شرک بھی آیا، ساتھ پیغمبر کی توہین و گستاخی بھی ہو گئی کہ مخلوق میں کیسی ہستی بھی ہے جسے داتا کہا جاتا ہے اور محمد مصطفیٰ رسول علی اجمیری داتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ منصب مقام میں اونچے ہیں۔ یاد رکھیے مخلوق میں میرے محمد سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ صفت ہوتی تو محمد مصطفیٰ کی ہوتی۔ تو نبی علیہ السلام حدیث بخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے کا عورتہ کی عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب عورت، بیت المال چو کچھ تعاون کر دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت بیت المال اندر کوئی چیز موجود نہیں۔ داتا کون؟ عورت کی آندھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال تعاون کر دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت نبی پاک دے خزانے اندر آپ دے بیت المال اندر کوئی چیز موجود۔ کدی تو سر رات نو آدھی رات اٹھ کے منگے ہوئے دسمان تو آواز آئی ہوئے جڑی شے مانگ رہے ہو ہے ہی کوئی نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ آپ نے اس عورت نو فرماتا ہوں واپس چلی جا، پھر کسے وقت آنا میں بیت المال اندر کوئی چیز آ جائے گی میں تنوں دے دیاں گا۔ عورتاں دیئے محبوب جی جے میں دوبارہ آواں یعنی میں چلی جاواں کچھ دنہ بعد کچھ مہینے بعد یا کوئی سال بعد آواں تو ہاڑے کو لاواں تے تسی دنیا جے موجود نہ ہو وہ تے نبی علیہ السلام نے فرمانا چاہیے دا سی کہ انہوں پکڑ لو، انہوں پھاڑ لو، کی آندھی ہے میں نہیں ہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے سن کے کی فرمایا اگر میں نہ ہویا تو میرا ابو بکر ہوئے گا، اگر میں نہیں ہوئے گا تو بیت المال دا والی وارث کون ہوئے گا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیت المال جو کوئی چیز تنو عنایت فرما دیں گے۔ سارے مسئلے سی ایک حدیث پاک اندر، لیکن جس بات والے میں جانا چاہنا کہ پیغمبر دے خزانے اندر آپ دے مال اندر آپ دے بیت المال اندر اس وقت ایک عورت نو راشن دین واسطے کوئی چیز موجود نہیں، وہ تو کدے آواز نہیں آئی قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میں اہل حدیث دے ترجمان دی حیثیت اس اجتماع دے ذریعے مطالبہ کرنا حکومت پاکستان کو لوں کہ اگر ملک دا امن چاہندے ہو، ملک اندر استحکام چاہندے ہو، ملک نو مضبوط کرنا چاہندے ہو، روحانی برکات اسمان تو تھوڑے اترنا اور چاہندے ہو کہ ملک مضبوط ہو جائے، ایک کوئی راستہ ہے سارے شرک دے اڈے ختم کر دو، سارے بزرگاں دیاں قبراں کچیاں کر دو، سارے بزرگاں دیاں قبراں اچھی بولو سارے بزرگاں دیاں قبراں
کچیاں کر دو، اور یہ مثال بھی موجود ہے۔ ایک تو تقریر سنی ہونی، علامہ شہید رحمت اللہ علامہ ساندھی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری خطاب جس میں بم دھماکہ ہوا اس میں کہہ رہے تھے ضیاء الحق کو مخاطب ہو کہ ضیاء الحق اگر وہاں جا کے راجیو گاندھی کے سامنے جھکا رہا ہے، وہاں جا کے قبروں پہ دھاگے باندھتا رہا ہے، اگر دھاگے ہی باندھنے تھے تو یہ بابا چھتری والا پڑا تھا یہاں دھاگے باندھ لیتا۔ سنے تھے نا آپ؟ یہ بابا چھتری والا یہاں قلعہ لچمن سنگھ لاہور میں وہ خطاب فرما رہے سننا، اس نے قریب ہی یادگار پاکستان مینار پاکستان کے قریب ہی نا وہ بابا چھتری والا مین روڈ کے اوپر اس کی بالکل ساتھ قبر تھی۔ کہتے یہ بابا چھتری والا پڑا تھا، اس کو دھاگے باندھ لیتا، وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جدو ہے پچھلا دور سی نا شہباز شریف صاحب دا، اس دورے اتو روڈ انہیں کرنی سی تے پول بنا ہون جانو یادگار لاہور نو تے بڑی اتھے پول وغیرہ بڑھنے تو بابا چھتری والا ویچ آ گیا۔ جدو بابا چھتری والا ویچ آ گئی اودا دربار تے مزار تے نال بنانا سی انہیں روڈ، حکومت نے وعدہ لگی تا بابا جی دی پرانی قبر ہون اتھوں اس دربار نو پٹو تے بابا جی نے کہتے ہور دفن کرو۔ جا وہ دربار نہیں رہا، روڈ بنانے کی وجہ سے اس بابے چھتری والے کے دربار کو کھیڑا گیا، قبر کو پٹیا گیا۔ قبر کے اندر جاگے جو وہاں ڈیوٹی پر مامور تھے سرکاری اہلکار وہ فرماتے ہیں اندر تھا بھی کچھ نہیں، لیکن مٹی کو وہاں اٹھایا گیا، بزرگوں کے یادگار کو آثار کو جو کچھ اندر تھا اور لیا گیا، تابوت میں ڈالا گیا، کہیں اور جا کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ میں پوچھتا ہوں روڈ گزارنے کے لیے بابے کی قبر کو تم اکھیڑتے ہو تو تم مجرم نہیں ہو، جب شرک کے خاتمے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر قبر کو کچا کر کے دنیا کو بتا دو کہ یہ قبروں والے کچھ نہیں کر سکتے، ساری کائنات کا حاجت روا مشکل کشا رب العالمین ہے۔ اور انشاءاللہ ایک وقت تے آنا ہے اسا سارے بزرگاں دیاں قبراں نو سنت دے مطابق بنا دینا ہے انشاءاللہ، سنت دے مطابق۔ بندہ دے تسی ڈھا دے ہو گے، میں کہ ڈھانا سی کوئی واپی گستاخ سی کیوں ڈھاواں گے؟ یہ تسی جا کر حکومت تے آ جاؤ اہل حدیث واپی تسی قبراں ڈھا دے ہو گے بزرگاں دیاں، میں کہ توبہ توبہ سی کوئی گستاخ سا کسے بزرگ دی قبر نہیں ڈھانی، انشاءاللہ ہر بزرگ دی قبر سنت دے مطابق بنانی، ڈھانی نہیں، کچھ بولو ڈھانی نہیں، ایسا کی کرنا ہے؟ سنت دے مطابق بنانی ہے، ڈھاننے نال تے پرچہ ہوندہ ہے، بنان نال تے دنیا خوش ہوندی۔ ہم ڈھائیں گے نہیں، بنائیں گے، اور ایسے بنائیں گے جیسے شیر خدا نے بنائی تھی۔ سنت علی کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر اندر موجود نہیں، سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر اندر موجود نہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کچھ دیر پہلے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے، کوئی گھر کھان نو چیز؟ فرمایا محبوب جی کوئی چیز نہیں، نہ کھان نو کوئی چیز نہ پکان نو کوئی چیز۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی کوئی چیز نہیں پکان نو کھان نو، پھر میں مسجد اندر چلا جانا۔ محبوب علیہ السلام مسجد اندر چلے گئے، نماز اندر مصروف ہو گئے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، دکھ مصیبت پریشانی غم آئے تو نماز دے ذریعے مدد طلب کرو۔ نبی علیہ السلام مسجد دے اندر نے، سیدنا عثمان آئے، دروازہ محبوب علیہ السلام دا کھٹکھٹایا، اماں جی دروازے تے آئیاں، پوچھا کون؟ فرمایا عثمان۔ نبی علیہ السلام نے ملنا ہے، محبوب موجود ہے نہیں؟ فرمایا مسجد اندر ہوں گے۔ فرمایا نماز دا وقت نہیں، اس وقت حضور مسجد دے اندر۔ فرمایا اے عثمان جی تسا پوچھ ہی لیا ہے، اسرار فرما لیا ہے، گھر اندر کھان پکان نو کوئی چیز نہیں، اور کئی دن ہو گئے نے چولہے اندر آگ نہیں جلی۔ سارے خزانوں کا مالک
میں پیغمبر کے واقعات اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر یہ مشکل کشا نہیں ہے تو پھر ساری دنیا مشکل کشا، مخلوق مشکل کشا نہیں ہو سکتی۔ اگر ہوتے تو مصطفیٰ ہوتے، داتا ہوتے مصطفیٰ ہوتے، غوث ہوتے مصطفیٰ ہوتے، غریب نواز ہوتے مصطفیٰ ہوتے، مشکل کشا ہوتے تو مصطفیٰ ہوتے، حاجت روا ہوتے تو پیغمبر رحمت ہوتے۔ جب یہ پیغمبر کی شان نہیں ہے تو پھر کسی اور کی نہیں ہو سکتی، یہ شان مخلوق کی نہیں، یہ شان رب کی ہے۔ رب کی صفات تقسیم نہ کرو مخلوق میں۔ نبی علیہ السلام مسجد میں، سیدنا عثمان دروازے پر، فرمایا گھر کھانے پکانے کو کچھ نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لے گئے، کچھ گوشت اٹھایا ہے، کچھ آٹا اٹھایا ہے، کچھ نقدی اٹھائی ہے، کچھ اور راشن اٹھایا۔ نبی علیہ السلام کے دروازے پہ آئے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیتا ہے، فرمایا اماں جی جدوں بھی کوئی آئیں دے مسئلہ پیش آ جائے، اتنے حالات بھی ساڑے گئے گزرے نہیں، کوئی راشن ختم ہو جائے، کوئی چیز کھان پکانو نہ ہوئے، عثمان نو یاد کر لیا کرو۔ اماں جی عائشہ فرما دیا نے عثمان دے کے واپس چلے گئے، میں کھانا شروع کرتا ہے، پکانا شروع کر دیتا ہے، میں کھانا پکا رہی ہوں، محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے، آگے پوچھے عائشہ گھر تے کھان نو کوئی چیز پکان نو کوئی چیز نہیں، کتھوں آیا ہے؟ فرما محبوب جی عثمان آئے تھے، عثمان نے پوچھا، میں نے بتلا دیا، سارے حال و احوال بتلائے، انہوں نے یہ سارا کچھ لایا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تسا کیوں دا سیاسی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا محبوب جی انہیں اصرار کیتا، میں سارے حالات و واقعات توڑے بیان فرما دیتے۔ امی عائشہ میں کھانا پکایا، دسترخوان دے رکھیا ہے، محبوب نے کھانا شروع کیتا ہے، ہر لقمہ اٹھان دینے تے منہ مبارک اندر پہن تو بعد فرما دینے، اے اللہ میں عثمان ناراضی، اے اللہ میں عثمان ناراضی، اے اللہ تسی بھی عثمان ناراضی ہو جاؤ۔ میں عثمان ناراضی ہاں جس نے مصطفیٰ علیہ السلام دے چولہے اندر آگ جلان لی راشن بھیجے ہے، سامان بھیجے ہے۔ جڑا میں پیغام دینا چاہنا، ساری کائنات دا حاجت روا مشکل کشا اللہ دی ذات ہے، اگر اللہ تو علاوہ یہ صفات کسی اندر ہونی ہے تو مصطفیٰ دی ذات اندر تے مصطفیٰ دے بارے قرآن اندر یہ بات موجود ہے، قل انی لا املک لکم ذرم ولا رشدہ۔ محبوب اعلان فرما دیجئے میں تواڈے نفع و نقصان دا مالک نہیں۔ یہ اس طرح سمجھ رہے ہیں، سنا بھی داؤد ایک حدیث سے غور کرنا، نبی علیہ السلام اپنے گھر اندر آئے، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اندر داخل، اماں جی فرماتے محبوب تشریف لے آئے ہو، فرمایا بھوک لگی ہے کوئی چیز کھان نو لب جائے۔ فرما محبوب جی گھر اندر کوئی چیز نہیں، فرما اگر کوئی چیز نہیں تے پھر چلنے ابو بکر صدیق دے گھر وال، انہاں دے گھر کوئی چیز کھان نو مل جائے گی۔ آپ اپنے گھر دوپہر دا وقت دے گھر چوں نکلے، صدیق دے گھر وال جا رہے ہیں، اگوں اللہ دا امر دیکھو صدیق آ رہے ہیں، فرمایا ابو بکر کدھر جا رہے ہیں؟ ابو بکر کدھر جا رہے ہیں؟ محبوب جی تواڈے گھر وال۔ فرمایا میرے گھر اس وقت کیوں آ رہے ہیں سے؟ محبوب جی میرے گھر اندر کھان نو کوئی چیز نہیں، میں تے تواڈے وال آ رہا سے۔ نبیوں میں ان سے بڑا کوئی نہیں، صحابہ میں ان سے بڑا کوئی نہیں، ساری ولایت صدیق کے جوتے پر قربان ہے۔ سارے جو تم نے بنائے ہوئے ہیں ولایت یہ صدیق کے جوتے پر قربان۔ فرمایا میرے گھر کوئی چیز نہیں، فرماؤ دونوں چل لیے رل کے مل کے چلیے، سیدنا عمر انہوں نے گھر کوئی چیز کھان مل جائے گی۔ آگے چلے تو سیدنا عمر بھی آ رہے ہیں، فرمایا عمر کدھر جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے گھر کھان نو چیز کوئی نہیں، میں تے تو آڑے گھر بلا رہے آسا۔ فرمایا میرے گھر بھی کھان نو کوئی چیز نہیں، صدیق دے گھر بھی کھان لی کوئی چیز نہیں، تو آڑے گھر بھی کوئی نہیں۔ مدینے کے چوک میں کڑے ہیں تین بہترین ہستیاں، نبیوں میں محمد جیسا کوئی نہیں، صحابہ میں امت میں صدیق و عمر جیسا کوئی نہیں، تینوں مدینے کے چوک میں کھڑے، تینوں کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کائنات کو حدیث درس دیس رہی ہے کہ ساری کائنات کا داتا صرف رب کی ذات ہے، رب کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ذَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ محبوب اعلان فرمائیے
میں تواڈے نفع و نقصان دا مالک نہیں، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اپنی جگہ حق ہے، لیکن حاجت روا مشکل کشا آپ کی ذات نہیں ہے۔ ماہ ربیع الاول آنے والا ہے، شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کو جانیے اور پہچانیے۔ پیغمبر نے اپنی ذات کے بارے میں وضاحت کر دی ہے کہ میں نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ پھر آپ کی ساری زندگی پڑھ لیجئے، وہ کون سی مشکل ہے جو آپ کی ذات پاک پر نہیں آئی۔ مصائب رسول کو کھولنے لگ جاؤ، رات بیت جائے پیغمبر کے مصائب کو بیان کرتے کرتے۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا، مجھ سے پہلے بیان فرما رہے تھے عتیق صاحب کہ پیغمبر اپنی ماں کی قبر پر موجود اور آنکھوں سے آنسو برس رہے۔ مجھے بتلاؤ حاجت روا کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ اپنی ماں کی قبر پر آنکھوں سے آنسو برسا رہے، رو رہے ہیں، دکھ ہے، مصیبت ہے رسول اللہ پر۔ اور جدے ہوتے مصیبت آئے، دکھ آئے، وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوتا۔ اصول ضابطہ ہے، منطق دا اصول ضابطہ ہے، دنیا دا اصول و ضابطہ ہے۔ جدے ہوتے مصیبت آندی ہے، مشکل آندی ہے، خود مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوتا۔ حاجت روا اللہ دی ذات ہے، مشکل کشا اللہ دی ذات۔ نبی علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے نے دنیا اندر، علم یجد کا یتیما فآوا، اس بات دی دلیل ہے مصطفیٰ حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ پھر آپ سیدہ حلیمہ دے ہاتھ دودھ پیندے رہے، پرورش پاندے رہے، مانا کہ آپ حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ پھر سفر اندر گئے، اپنی والدہ محترمہ رات والدہ فوت ہو گئی ہے، گئے سن والدہ نے واپس سیدہ ام ایمن جڑی لونڈی ہے سیدہ آمنہ دی وراثت اندر ملی ہوئی، اس لونڈی کے ساتھ آئیں واپس۔ یہ مطلب ہے آپ حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ پھر پیغمبر نے بچپن گزارے ہے، ابو طالب آپ دے سردار ابو طالب آپ دے چچا اپنوں پال دے رہے، یہ مطلب ہے آپ حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ آگے بڑھتے جائیے، 40 سالہ زندگی کے بعد اعلان نبوت ہوا ہے نبی علیہ السلام دا۔ اعلان نبوت بعد ایک ایسا واقعہ بھی ایسی البخاری اندر، جو ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے تے آپ دے گلے مبارک اندر کپڑا ڈال کے انہوں وٹ چڑھا کے آپ نو گلیاں اندر گسیٹیا جا رہے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ کی گلیاں ہے، پہاڑی پتھریلی زمین ہے، دوپہر کا وقت ہے، پیغمبر مکے کی گلیوں میں کپڑا آپ کے گلے پاک میں ڈال کے کافروں نے انہوں وٹ چڑھا کے محبوب کا رنگ مبارک فک ہے، چہرہ پاک سرخ ہو چکے، گسیٹ رہے ہیں وہ کافر۔ اور صدیق آئے اور فرما تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، مجھے بتلاؤ اس سے مشکل ترین وقت کون سا آئے گا؟ معجزات بیان کرنے والوں، کرامات بیان کرنے والوں، شان مصطفیٰ کو بیان کرنے والوں، ولادت باسعادت سے آگے نہ بڑھنے والوں، حلیمہ سعدیہ کی لوری اور جھولے کا تذکرہ کرنے والوں، پیغمبر علیہ السلام کی ولادت بچپن سے آگے نہ بڑھنے والوں، پیغمبر کے مصائب کو تم کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان حقائق کو تم کیوں چھپاتے ہو؟ اگر پیغمبر کی شان، کمالات، معجزات، اگر دلائل ہے تمہارے پاس کہ آپ حاجت روا مشکل کشا ہے، تو مصائب پھر کیوں چھپاتے ہو؟ مصائب کو جب بیان کرو گے تو عقیدہ درمیان سے نکھر کے سامنے آئے گا کہ معجزات کے اندر حکم رب کا ہوتا ہے، پیغمبر کا نہیں ہوتا۔ اور مصائب دے کے اللہ واضح کرتا ہے کہ نبی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوتا، اور معجزات دے کے رب واضح کرتا ہے کہ نبی عام شخص نہیں ہوتا۔ رب نبوت دے کے ان کے نبی ہونے پر معجزہ دے کے نبوت کی مور لگ جاتی ہے، رب کی طرف سے دلیل بن جاتی ہے، یہ عام شخص نہیں ہے، میرا نبی ہے، رسول ہے، ساتھ مشکلات دے کے ثابت کرتا ہے۔ یاد رکھنا، نبی رسول ہے، حاجت روا نہیں ہے۔ اپنے اختیارات میں نے نہیں دیے، میں اپنے اختیارات میں وعدہ لا شریک ہوں۔ پڑھیے قرآن، پڑھیے حدیث۔ کیا آپ کے گلے پاک میں یہ کپڑا نہیں ڈالا ہوا؟
کیا صدیق کو پھر نہیں مارا گیا؟ آپ بے ہوش نہیں ہوئے؟ صدیق نے کو اٹھا کے گھر لے گئے. تھوڑی دیر بعد ہوش آیا. پہلا سوال، میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ محبوب بھی دکھ میں ہے، صدیق بھی دکھ میں ہے. سمجھنا ہے تو صحیح البخاری کی وہ روایت کہ آپ بیت اللہ میں سجدہ ریز ہے، آپ کے اوپر اونٹ کی گندی اوجری اٹھا کے آپ کے وجود پہ رکھ دی گئی. اونٹ کی کتنی اوجری ہوتی ہے؟ بڑی. اٹھا کے اوپر رکھ دی گئی. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جہاں دروازہ کھٹکایا. سیدہ فاطمہ الزہرا کا بچپن میں تھی. فرما فاطمہ ذرا باہر اپنے بابا کی حالت کیفیت دیکھو. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں. نبی علیہ السلام دے وجود اطہر تو عبداللہ ابن مسعود نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ دونوں نے مل کے اس گندی اوجری کو ہٹایا. سیدہ فاطمہ اسی وقت ہاتھ اٹھا کے بد دعا کرنے لگیں. محبوب نے فرمایا فاطمہ ان کی تباہی کے لیے، ہلاکت کے لیے دعا نہ کرنا. اے اللہ اس میری قوم کو ہدایت دے دے. رسول رحمت دعا کر رہے. کیا تاریخ اسلام سے ان واقعات کو نکال دیا جائے؟ یہ واقعات کیوں بیان ہوئے؟ میرے اور آپ کے جھومنے کے لیے نہیں، سبحان اللہ اور نعرے لگانے کے لیے نہیں. رب نے سارے قرآن میں، حدیث میں یہ واقعات بیان کر کے، محفوظ کر کے، نازل کر کے، محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا کہ لوگوں، انبیاء مشکل کشا نہیں ہوتے، حاجت روا نہیں ہوتے. وہ رب کی وحی اور پیغامات اس کائنات تک پہنچانے کے لیے معصوم و منتخب لوگ ہوتے. مجھے بتاؤ، آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں نہیں ہے. ربنا ظلمنا. کیا یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں مجبوری کا تذکرہ نہیں ہے؟ کیا یوسف کے جدا ہونے کا، کنویں میں جانے کا ذکر نہیں ہے؟ جیلوں میں بند رہنے کا ذکر نہیں ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا 40 سال تک رونے کا ذکر نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا آگ کی چکھا میں پہنچنے کا ذکر نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا، مدین کی ہجرت کا ذکر قرآن میں موجود نہیں. شعیب علیہ السلام کے دکھوں کا ذکر نہیں. ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر نہیں. سیدہ مریم کا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. علماء اسلام اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ذرا قرآن کھولو تو صحیح. قرآن کے ایک ایک پارہ، ایک ایک آیت تمہارے سامنے یہ عقیدہ واضح کر رہی ہے کہ رب کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں ہے. کیا سیدہ کائنات اما جی عائشہ 50 دن رو رو کے نہیں گزارے؟ انما اشکو بثی و حزنی اللہ کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. کیا تمہاری آنکھیں قرآن سے دور کیوں ہے؟ کھولیے، پڑھیے، دیکھیے قرآن. آج آل الحدیث کی دعوت فکر پہ، دعوت توحید پر اور دفاع پاکستان کانفرنس میں دفاع پاکستان کا بنیادی اصول و ضابطہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ توحید ہے اصل. توحید نہیں ہے تو امن نہیں ہے. توحید نہیں ہے تو ملک مضبوط نہیں ہے. توحید نہیں ہے تو ملک مستحکم نہیں ہے. توحید نہیں ہے تو ملک الگ بنانے کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ تب ہے جب پوری دنیا یہ جانے ہندو مشرک ہے، ہم مواحد ہیں، ان کو ہمارا اکٹھا رہنا ممکن نہیں ہے. ہمیں الگ ریاست چاہیے جس کا معنی یہ ہو کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ پاکستان کا مقصد کیا؟ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طیف دی وادی اندر مصاحب رسول دا ذکر سن لیجئے.
اور اس عقیدے نو جناب اپنے دل و دماغ اندر جگہ دیجئے، قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ذَرًّا وَلَا رَشَدًا، نفع نقصان دا مالک رب تو سوا کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی ذات دے بارے فرماندے نے، میں تو اڈے نفع نقصان دا مالک نہیں۔ محبوب علیہ السلام طیف اندر نے، اہل طیف نے آپ دے پیچھے لوگ لگا دیتے، بچے جوان لگا کے آپ دے پیچھے جولیاں اندر پتھر پا لے، نبی علیہ السلام نو پتھر ماری جا رہے ہیں، آپ زخمی ہو کے بیٹھ جاندے ہیں، پھر آ کے لوگ اٹھا لیندے ہیں، پھر پتھر مارنا شروع کر دیندے ہیں۔ یہی حالت کیفیت نبی علیہ السلام دی طیف دی وادی اندر ہے، اتوں فرشتہ آ جاندہ ہے، آگے کہندہ ہے محبوب جی، جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا محبوب جی میں کلا نہیں آیا، میرے نال پہاڑاں دا کنٹرولر فرشتہ آیا ہے، وہ ذرا دیکھو بادل، اس بادل دے اندر فرشتہ ہے، وہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، ادھنا ذرا دی بات سنو، بدلاں چو آواز ای فرشتے دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نے منو بھیجے ہے، تے با میرا کنٹرول ہے نا پہاڑاں تے، اگر فرماؤ تے دعا پہاڑاں نو ملا کے پیس کے رکھ دیتا جائے اہل طائف نو۔ یہ تو میرا اختیار ہے، تو کہاں گیا ہے، تو کنٹرولر کہاں گیا، اختیار تو میرا ہے، نہیں۔ فرمایا میں فرشتہ ہوں، پہاڑوں کا کنٹرولر ہوں، پہاڑوں کا بادشاہ ہوں، پہاڑوں کا وزیر ہوں، ان کو ملا دوں، ان کو درمیان میں پیس کے رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں اے میرے اللہ، نہیں، اگر اے نہیں نہ دی نسل دے وچ ہو جائے لوگ پیدا ہونگے جڑے تیرے نال شرک نہیں کرنگے۔ یہ تو طیف گیا نا، تے پھر جا کے ویکھیا تے طیف جو آواز آئیاں اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اس ویلے سمجھ آندی اس حدیث پیغمبر علیہ السلام دی، اے اللہ طیف دے انہاں نسلوں چو مواعد لوگ پیدا ہونگے، آج یہ حدیث رسول حدیث بخاری پوری ہو چکی، اہل طیف کے بچے توحید پر قائم ہے، پورا طائف شرک کے اڈوں سے خالی ہے، ایک شرک کا اڈا دربار بنا کے نہیں کھڑا کیا گیا، جب تک یہ سارے دربار سنت کے مطابق کچے نہیں ہوتے اور عام قبرستانوں میں دفن نہیں ہوتے، اس وقت تک ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام کا پہلا اصول اور بنیادی اصول ہے۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ فوت ہو گئیں، ساتھ ہی کچھ عرصے دنوں بعد آپ کے چچا ابو طالب فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میرے لئے یہ سال عام الحزن غمدہ سال، میری بیوی دنیا سے گئی، میرا چچا دنیا سے گیا، یہ میرے لیے عام الحزن ہے، غمدہ سال۔ یہ جو تے غمدہ سال آوے واجت روا مشکل کشا، کہتے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکوپوری رحمت اللہ فرمایا کہتے سفر تجارت راستے تھے نا، ایک پیٹرول پمپ تے رکے، ایک بڑی وڈی گدی آلہ بزرگ او دی وڈی کار آکے رکی تے او جو اتریا نا تے دوڑے آ جائے تیزی نال بات حل تے گدی وڈی سی، تو میں پوچھا ہے کیڑی گدی ہے، انہاں کہا فلاں گدی آلہ خلیفہ ہے، انہاں کہا کدھر جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، کہنے لگا حاجت ہوئی، حاجت پہ جا رہے ہیں۔ شاہ قرآن فرمان لگیا حاجت روا کو بھی حاجت ہوتی ہے، میں نے تو سنا تھا یہ حاجت روا ہے، ہونتے میری اکھاں دے سامنے پتہ جل گیا ہے یہ حاجت روا نہیں ہے، اس کو تو خود حاجت ہو گئی ہے۔ کہاں یاد آئے گولڈے والے پیر نصیر الدین نصیر فوت ہو گئے، فوت ہو گئے یا فوت کیے گئے، دو روایتیں نے، ایک روایت ہے فوت ہو گئے، دوسری روایت ہے فوت کر دیے گئے، ایک روایت ہے مر گئے، دوسری روایت ہے مار دیے گئے، واللہ عالم، مشہور بات ہے عوام الناس میں، حقیقت رب جانتا ہے، لیکن کچھ باتیں اکھڑی اکھڑی آخری عمرچ بقول لوگوں کی اکھڑی اکھڑی ساڑھے ندی کو سیدھی سیدھی
باتیں کرنے لگ گئے تھے. ایک دن کہنے لگے مریدو تسی میرے سامنے بیٹھے ہو جڑے تواڈے تھلے ککھ پہننا اللہ دی قسم ہے اسی نہ ککھاں دے بھی مالک نہیں. سانو لوگ حاجت روا آندے جے اسی نہ ککھاں دے مالک نہیں. اسی حاجت روا نہیں جے ساڈے تسی حاجت روا ہو جے تسی سان نہ دیو تو بھوکے مر جائی. پھر پیر صاحب نے اور بڑی پیاری بات کہی. کہنے لگے جنہاں نو اسی پکارنے قبر والیاں نو اہل حدیث آندے نے قبر والے سن دے نہیں. تسی سن دے پہ ہو سن رہے ہو نا ماشاء. قبر والے سن دے قبر والے سن دے ستے سن دے نہیں مردے سن دے نہیں قبر والے سن دے نہیں گجر سن دے نا ماشاءاللہ. سنو اچھی نال سن رہے ہو نا جاگ دے ہو ماشاءاللہ. ہاتھ چکو گا ہاتھ جڑے نہیں سن دے. پیر نصیر الدین نصیر فرمان لگے مردے سن دے. ہن میرا طبیعت کھل گئی ہن انشاءاللہ گھنٹہ ڈیڑھ میں تو انہوں نہیں جان دینا. ہاں ہن غور سی صاحب ہمیں اگلے سال نویں آیا تھا اے سال ہی کافی ہے تو اڈے تھے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. پیر نصیر الدین نصیر فرمان لگے وہابی آندے نے اہل حدیث آندے نے وہابی آندے نے مردے سن دے نہیں اسی آنے مردے سن دے نے وہ آندے نے مردے سن دے نہیں اسی آنے سن دے نے. پیر صاحب فرمان لگے اسی آنے سن دے تے وہابی آندے نہیں سن دے تے نال حرویہ پتہ پیر صاحب کی فرمان مریداں شک تے پہ ہی گیا ہے شک تے پہ ہی گیا نا. وہابی آندے نے نہیں سن دے اسی آنے آئے سن دے نے لیکن دو جدوں رولا پہ گیا اسی آنے سن دے وہ آندے نہیں سن دے تے اساں کئی واری کان شان لائے نے اندروں جواب بھی تے کوئی نہیں آیا. اسی آنے وہ سن دے نے واپی آندے نہیں سن دے. کہنے لگے مریدو شک تے پہ گیا ہے تے میں انصاف کرنا. پیر صاحب فرمان لگے جنہاں دے سنن دا شک کے انہوں بلان دی لوڑ کیڑی ہے آؤ انہوں بلائیے جدا سنن دا پاک کے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا شان مصطفیٰ مسلک حق اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. قبر والے سنن نہ سنن دا سانو پاک کے تے انہاں نے شاک کے سانو پاک کے تے رب دے سنن دے بارے اتنا یقین اتنا پاکے کہ ہر امام چاہے بریلوی ہوئے دیوبندی ہوئے اہل حدیث ہوئے جڑا بھی بندہ نماز پڑھانا ہے جڑے مسلک دا امام ہوئے نماز پڑھا کے رکوع تے جا کے ہوتا اٹھ کے کیا ہے سمع اللہ لمن حمدہ. پوچھو اپنے مولویوں کو لیدہ مانا کیے سمع اللہ اے میرے مقتدیو رب نے سن لیے دعا. اجی بولو رب نے سن لیے دعا. سمع اللہ لمن حمدہ اللہ نے دعا نو سن لیا ہے. ہر امام اعلان کردہ ہے سن لیا رب نے دعا. سن یہ دعا وہ سنتا ہے. یہ سمجھنا آئے تو صحیح البخاری کو لیے سیدہ امہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حجازی صاحب کو تو ڈیوٹی لا گئے حجازی صاحب ڈیوٹی لا گئے تھوڑی کی لا گئے ڈیوٹی فیصلہ بات جانا ہاتھ کھڑے کرو کہ جنہ نہیں جانا. ایک تو آئی ہے نا ایک آتا ہوندہ ہی ہے نا پینڈج کو رہنا چاہیے پچھو نظام ہی تو سنبھالنا ہوندہ ہے نا تو انشاءاللہ جانا ہے تے اپنی سیاسی قوت نو منانا ہے تے سارے مسالک نو تے سارے سیاسیاں دسنا ہے کہ وہ بھی اگ پہل
وہابی آ گئے تے وہابی چھا گئے. جس طرح ہم نے مذہبی قوت کو منوایا ہے، سیاسی قوت کو منوانا ہے انشاءاللہ. آؤ گے انشاءاللہ؟ سنیے پھر انشاءاللہ. ادھو تک میں تھے گے بیٹھا توڑے کو. سیدہ امہ خولا، سیدہ خولا، ہاں جدو توڑی صلاح ہوئی من دس ہے آج. سیدہ خولا، سیدہ امہ خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی رات وقت اپنے شوہر نال جھگڑا ہو گیا ہے. حدیث البخاری رات ویلے جھگڑا ہویا ہے. اسی ویلے اپنے جناب شوہر نے غصے اندر جلال اندر آگے گیا. تو میرے ہوتے انج حرام ہے جبری میری ماں حرام ہے، تو میری ماں دی طرح میرے ہوتے اس طرح تو حرام ہو چکی ہے. خولا فرما دن میں پریشان ہو گئی. کیوں؟ سارے پیکے سارے میکے رشتہ دار تے مکے رہ گئے سن. میں شوہر نال اسلام قبول کیتا تے مدینہ طیبہ اندر ہجرت کر کے آ گئی. ایتے چھوٹے چھوٹے بچے سن تے رشتہ دار ہے کوئی نہیں تے پھر میکا نہ ہوئے پیکا نہ ہوئے تے پھر عورت نے کدھر جانا ہوندہ ہے. تے جے اگر سمجھ نہیں آئی تے مولوی اسماعیل تیک صاحب بیٹھے ہوندے تو انہوں سنا دینا سی پیکے ہوندے. توجہ چلو. تے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے میرا میکا مکہ مکرمہ چ رہ گئے تے میں مدینہ پاک اندر آ گئی. شوہر نہ جھگڑا ہویا تے شوہر نے میں ماں کہہ چھوڑیا. میں نے کوئی دروازہ نظر نہیں آیا سوائے مصطفیٰ دے. ادھی رات دا ویلا ہے اٹھیاں نے نبی علیہ السلام دے گھر کول پہنچیاں. دروازہ کھٹکھٹایا. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا میں دروازے تے آئی پوچھیا کون؟ فرمایا خولا. وہاں فرمایا خولا کس طرح آنا ہویا ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نو ملنا ہے. فرمایا وہ تے آرام فرما رہا ہے. ایک کوئی ویلا ہے حضور دی ملاقات نہ سویرے آ کے مسئلہ پوچھ لینا. فرمایا خولا نے عائشہ سویر دکھی بندے دی بڑی دور ہوندی. ساری رات بندہ کیویں جاگتا رہے تے کیویں رات گزرن تے نہیں آندی. انہیں مسئلہ پوچھنا ہے حضور نو جگاؤ. تقرار ودے آوازہ بلند ہوئیاں. محبوب علیہ السلام بیدار ہو گئے. آواز دیتی ایسا کون ہے؟ فرمایا خولا ہے. بلاؤ خولا نو دروازہ کھولو. خولا اندر آئیاں. فرمایا محبوب نے خولا کی مسئلہ بنے ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے منو ماں کہہ چھوڑے ہے. ہن دسو میں کدھر جاواں؟ فرمایا اے خولا تم اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہیں. ایویں قانون پہلے چلے آ رہا ہے، ضابطہ انجے چلے آ رہا ہے. تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہے لہذا تو علیحدہ رہے. آج کر دیے محبوب جی بچے چھوٹے نے تے پیکے سارے میکے سارے مکے چھوڑ آئی. میں ان کدھر جاواں میرے واسطے کوئی راہ نہیں. فرمایا خولا یہ تے تیرا مسئلہ ہے لیکن تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہے. جڑی خولا نے بات کہی ہو بڑی کمال دیاں دین. محبوب جی اللہ دے رسول ہو قانون بدلو. چاہ تسی رسول اللہ نہیں بدلو نہ قانون. نبی علیہ السلام نے میں خولا بدلن دا اختیار میرے رب کو. قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا. اختیار میرا نہیں اختیار بولو کس دم. چاہو یہ میں سمجھ نہیں آئی. رسول رحمت نے کدے فرمایا ہوئے کہ میں داتا ماں میں غوثہ میں مشکل کشا میں حاجت روا. ایک دلیل پیش کر دو جے نہیں تو پھر نفی حضور خود فرما رہے ہیں. قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا. معنی کیجئے ترجمہ کیجئے اپنی جماعت نو سنائیے. قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا. میں نفع نقصان دا مالک نہیں تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں. خولا فرماتے محبوب جی بدل دو قانون. فرمایا خولا قانون بدلنا میرے اختیار نہیں میرے رب دا اختیار ہے. سیدہ عائشہ درمیان چاہیے خولا اس کیوں اصرار کرنی ہے کیوں تکرار کرنی ہے؟ حضور نے دس جو دیتا ہے تیرے مسئلہ دے تھے کوئی حل نہیں. تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہے. حضور نو آرام کرن دے مسئلہ تیرے آن دا مقصد پورا ہو گیا. مسئلہ تو پوچھ لیا ہے حضور نو آرام کرن دے. خولا پچھے ہٹ کے تے دلی دلج کہن دیا نے یا اللہ تیرا نبی تے پہلے بھی آئی سا تے سو رہے سن ہن پھر سونا چاندے نے. میرے اللہ تو تے سوندا ہی نہیں. اللہ میری مشکل حل کر دے. کس دروازے پر؟ رسول اللہ کے دروازے پر کھڑی ہے. جواب ملا ہے میرے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں.
تے تو انہوں دسنا چاہنے کاش کوئی پیر کہے کہ میرے اختیار ہے جدوں پتر لین جان دے اگوں بزرگ بولے میرے اختیار اندر نہیں، میرے اختیار اندر نہیں. جدوں قبر تے جان دے باہر کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ انہاں دے اختیار اندر نہیں، کوئی دسن والا نہیں، کوئی بیان کرن والا نہیں. تے جدوں مولویوں نوں کہیے سمجھاویے تے آندے نے اسی تے قبراں تے سجدے نہیں کرواندے، اسی تے لوکاں نوں قبراں تے نہیں کہندے سجدہ کرو. میں کہ تسی نہیں آندے جن اسی تے نہیں آندے تے میں پھر لوگ کیوں کردے نے؟ جنہیں اپنے آپ ہی کر رہے ہیں اسی تے نہیں آندے کرو. تو میں کہ اپنے آپ کر رہے ہیں جن جی اپنے آپ مرید کر رہے ہیں اساں تے نہیں کیا سجدے کرو. اللہ دی رحمت میڈیا نوں ننگا کر دیتا ہے سارے ہو جا بزرگاں نوں جڑے لوگ اپنا آپ سجدہ کرواندے سن، چڑھاوے چڑھواندے سن، کہندے نے اسی نہیں سجدہ کرواندے، لوگ آپ کردے نے. تے میں گئے ہوئے جی میں کوئی بندہ شراب نچوڑے، شراب بنا کے تے گوجرے تے کسے چوک بہ جائے تے مٹکا بھر کے بہ جائے نال پیالے لے کے بہ جائے. تے جیڑا بندہ آوے انہوں شراب دیتی آوے پیوائی آوے تے شام نوں بندہ انہوں کہے یار تو سارا دن شراب پیواندہ رہے ہیں. تے بندہ کہے میں نہیں پیوایا، لوگ آپ پیندے رہنے. جے لوگ آپ نہیں پیتا جے تو پیوانا نہیں سی تے شراب بنایا کیوں، نچوڑیا کیوں، چوگی مٹکے جے رکھیا کیوں، پیالے نہ رکھے کیوں، نال تو بیٹھا کیوں؟ جے سجدہ کرانا نہیں سی مولویوں دربار بنایا کیوں؟ جے سجدہ نہیں کرانا تھا دربار کیوں بنائے؟ جے چڑھایا ہوا چڑھانا نہیں سی دربار بنایا کیوں؟ دیورس لگایا کیوں؟ اشتہار چھپایا کیوں؟ بندیاں نوں بلایا کیوں؟ اب کہتے ہو سجدہ خود کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہو، مکارو. خود نہیں کرتے تم کرواتے ہو، مواقع تم نے مہیا کیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خولا یہ اختیار میرا نہیں، یہ قانون بدلنا کس کا اختیار ہے؟ میرے رب کا. سیدہ خولا اسی مقام تے کھڑے دل اندر ہی کوئی آواز دیتی ہے. اسی ویلے جبریل آ گئے، جبریل آئے محبوب نے اٹھایا، فرمایا محبوب جی رب کہہ رہے قد سمع اللہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اے محبوب جی اس عورت نے اللہ کے سامنے شکایت کی ہے، رب نے اس کی دعا کو سن لیا ہے اور اس کے مسئلے کو حل کر دیا ہے. ادھے شوہر نو کہو 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے، طاقت نہیں رکھتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا غلام آزاد کرے. ماں ہوندی ہو جس کے بطن سے بچہ پیدا ہو، منہ کے کہنے سے ماں نہیں بن جاتی. زہار کے کفارہ ادا کرے، یہ کفارہ ادا کر کے یہ اس کے نکاح میں حرم میں رہ سکتی ہے. مسئلہ رب نے حل کر دیتا ہے. لیکن جس وجہ تو میں تو حدیث سنا کے لے آن دیئے سیدہ کنات اممہ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں کول کھڑی سام، میں خولا دے نالے کھڑی سام، انہیں کیڑے ویلے بلایا ہے، میں کول کھلو کے نہیں سنیا، میرے رب نے عرش پہ سن لیا. میں کول کھلو کے نہیں سنیا ساری ولایت، میں کول کھلو کے نہیں سنیا. امی عائشہ سے زیادہ پاک کون؟ امی عائشہ سے زیادہ پہنچا ہوا کون؟ امی عائشہ سے زیادہ ولایت کے درجے پر چڑھا ہوا کون؟ جڑے آندھنے اسی سب کو جاننے. امی عائشہ فرماتی ہے میں زندہ ہوں، خولا کے ساتھ کھڑی ہوں. خولا نے کس وقت شکایت کی، کن الفاظ سے دعا مانگی، میں نے نہیں سنا، رب نے عرش پہ سن لی. مردہ کیسے سنتے؟ زندہ. اماں فرماتی ہے میں پاس کھڑی ہوں، خولا نے دل میں بلایا ہے، دل میں پکارا ہے، آہستہ پکارا ہے، میں نے نہیں سنا. امی عائشہ زندہ ہو کے پاس کھڑے ہو کے دکھی کی بات، الفاظ، دل کی حالت، کیفیت، اس کی آہستہ دعائیں نہ سنے اور رب آسمان پہ سن لے اور تم کو قبر والے سنتے ہیں. تم جھوٹ بولتے ہو. رب کا قرآن سچا ہے، میرے محمد کی حدیث سچی ہے، ام المومنین سچی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.
حاجت نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، دعوت مسلک حق اہل حدیث، دعوت مسلک حق اہل حدیث، مناظر علیہ السلام سید سفیان شاہ صاحب نقوی۔ قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، میں تواڈے نفع نقصان دا مالک میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھوک لگی ہے، صدیق عمر نو بھوک لگی ہے، تینوں چوک پر ایک مقام پہ کھڑے، فرمایا ہے ابو بکر و عمر میرے گھر بھی کوئی چیز نہیں، تواڈے گھر بھی کوئی چیز نہیں، آؤ حضرت سعد ول چلنے آ، سعد ول چلنے آ، میرا پیارا صحابی سعد اور روزانہ آندہ ہے محبوب جی کدے میرے گھر تشریف لے آؤ، ساڑھے گھر بھی چراغاں ہو جائے۔ سنا ہے آپ، سنا ہے، یہ پہلا عقیدہ ہے جڑا سنا ہے، یا رسول اللہ ساڑھے گھر تشریف لے آؤ، تے ہے ابو بکر عمر توان بھوک لگی ہے، میں نوی شدت دی بھوک لگی ہے، تے ساڑھے گھر کھان نو کوئی چیز نہیں، چلو سعد بھی راضی ہو جائے گا تے ساڑھا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، سعد ول چلنے آ، سعد دے گھر دے قریب پہنچے، سعد فرماتے ہیں میں اور میری بیوی سے اندر بیٹھے سا ہیں، میں سامنے گلی ہے جو نظر پہ حضور تشریف لے آ رہے ہیں، میں کیا اپنی بیوی نو وہ دیکھو حضور تشریف لے آ رہے ہیں، ابو بکر عمر نال آ رہے ہیں، لگتا ہے ساڑھے ول آ رہے ہیں، جلدی کر دروازہ بند کیتا ہے، تے اپنی بیوی نو دروازے نال بٹھا لیا، اور میں تھے پہ جا کم از کم حضور نو تنواری سلام تے دیون دے، حضور دعا السلام علیکم کہنے گے ساڑھے تے اللہ دی رحمت برکت ہوئے گی، سلام دا ہولی ہولی جواب دیں گے، حضور نظرت بار بار سلام تے کرن دئیے نا۔ نبی علیہ السلام دروازے تے آئے، فرما السلام علیکم یا سعد، سعد نو سلام پیش فرمایا، حضور علیہ السلام دیتا ہے، سعد فرما دینے میں تے میری بیوی دروازے دے اندر بیٹھے سا، حسن جواب دیتا ہے، لیکن ہولی جا آہستہ جا جواب دیتا ہے، دو جی باری محبوب نے فرما السلام علیکم یا سعد ہے، سعد والا تو اٹھے اللہ دی رحمت سلامتی برکت ہوئے، سعد فرما دے میری بیوی آندھی ہون تے اچھی جواب دے، حضور سلام دے رہا ہے دروازہ کھول، میں کیا نہیں جواب دے دے، ہولی جا جواب دیتا ہے، استو جا جواب دیتا ہے، تیجی باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما السلام علیکم یا آلہ سعد، اے سعد دے گھر والو جے سعد نہیں دے سعد دے گھر والے تے ہونگے، سعد دے گھر والو تو اٹھے اللہ دی رحمت سلامتی ہوئے، سعد دی بیوی آندھی ہون تے حضور میں مخاطب کر کھول دروازہ، نہیں آہستہ جا جواب دے، اسا آہستہ جا تیجی باری دعا میاں بیوی نے جواب دیتا ہے، حضور نے فرمایا ابو بکر عمر لگتا ہے سعد بھی گھر کوئی نہیں، ہر جگہ حاضر تھے نظر، ہر جگہ دیکھنے والا کون، اونچی بولی ہر جگہ دیکھنے والا کون، ہر جگہ دیکھنے والا کون، اللہ دی ذات رب سے ہر جگہ دیکھنے سننے جاننے والا کوئی نہیں، دوار کے اندر دروازے کے اندر ساتھ دی بیوی بار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے نال ابو بکر و عمر تے حضرت سعد فرما دے نبی علیہ السلام نے جدو ارشاد فرما واپس جان لگے، واپس نو مڑے تے میں جلدی یا دروازہ مگروں کھول کر کیتا محبوب جی واپس جا رہی ہے رحمت برس برس کے، فرمایا سعد کدھر سے، فرما محبوب جی گھر ہی سا، فرما تینواری سلام فرمایا تیرے علوں جواب نہیں آیا، محبوب جی میں جواب دیتا ہے، فرمایا میں سنیا نہیں، میں سنیا ہون تو سن دینے نا، اب سنتے اس وقت کی بات ہے، مدینہ طیبہ ہے، باہر حضور موجود ہے، صدیق و عمر موجود ہے، اندر سعد اس کی بیوی موجود ہے، سلام ہوتا رہا، جواب دیتے رہے، سنا نہیں، فرمایا میں سنیا نہیں، محبوب جی آج میرا نہیں سنیا تو پھر پاکستانیہ تک کیویں سنو گے،
یہی ہم کہتے ہیں جہاں بھی درود و سلام پڑھو کون لے جاتا ہے؟ بولو، فرشتے لے جاتے ہیں، فرشتے لے جاتے ہیں۔ پیغمبر کے بعد تمہارا پڑھا ہوا درود پہنچتا ہے، لیکن برزخ میں فرشتے لے جاتے ہیں۔ وہ حیات برزخی ہے، دنیاوی حیات نہیں ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اس میں درود پہنچایا جاتا ہے، فرشتے وہ درود لے جاتے ہیں۔ سننے سنانے والی بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث پاک میں۔ قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، محبوب جی میں سنایا نہیں، فرمایا ساتھ میں درود تہاڈا سلام دا جواب سنیا نہیں۔ ساتھ فرماتے ہیں محبوب جی میں ہولی کیا ہے، میں سنایا ہی نہیں، میں نہیں سنایا۔ تو پھر بولو کون سن دے؟ قد سمع اللہ، سننے والا کون؟ اونچی بولیے، سننے والا کون؟ مل کے کہیے، پیار نال کہیے، سننے والا کون؟ انشاءاللہ اگلی بار یا تو شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ لے آؤ جی سوال، پڑھو جی سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تعویذ کسی بھی قسم کا پہننا جائے؟ تعویذ قرآنی جو تعویذ ہے اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ کلام اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کو شرک نہیں کہا جائے گا۔ لیکن غیر قرآنی تعویذ جو ہے، یہ ہند سے وغیرہ، یہ گنتی وغیرہ، یہ شرک ہے اور اس کو سے بچنا چاہیے۔ یہ شرک ہے اور پہننے والا شرک کا مرتکب ہے۔ قرآنی تعویذ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا نہیں ہے، صحابہ کرام نے لکھا نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لکھنا لکھانا تعویذ لٹکن لٹکانا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن شرکیہ جو تعویذ ہے وہ شرک ہے۔ قرآنی تعویذ شرک کے زمرے میں نہیں آئے گا، لیکن لکھنا اور پہننا اور لٹکانا میرے علم کے مطابق کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس سے پرہیز کریں۔ بچے کے کان میں اذان جو ہے اس پر اجماع ہے پوری امت کا، دینی شاہی، کیونکہ جو پوچھ رہا ہے اس کے کان میں بھی دی گئی۔ مسجد کا صدر بے نمازی ہو تو کیا اسے صدر؟ مسجد کا صدر بے نماز ہو تو اس نو مجھا لے دینی چاہیے۔ وہ مجھے مجھے چکا ہے، انہوں صدارت کی کیڑی لوڑ ہے؟ مساجد کے صدور کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو، یہ فرض ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد چھوٹے بچوں کو باہر نکالنا جائز ہے؟ نماز کے دوران اگر بچے مسجد میں آ جائے تو بچوں کو تربیت کریں، وہ شور شور نہ کریں، یہ تربیت کریں، محبت کریں، لیکن نکالنا نہیں جائز۔ نہیں کرو نکالنا، ہاں بچوں کو گھر سے نکالنا، 10 سال کا بچہ ہو تو اس کو سزا دینے کا حکم ہے حدیث میں، اس کو مارو وہ نماز نہ پڑھے۔ لیکن اگر باپ کوئی اس پر گرفت کرتا ہے، لان تان کرتا ہے، اس کو مختلف صورتوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ آنکھ نامہ اور اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ خلاف شرع ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نکالنا، مغرب کے بعد بچوں کو گھر سے نکالنا، یہ جو کھیلتے ہیں بچے باہر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا۔ اس وقت شیاطین گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کے ساتھ وہ شرارت کرتے ہیں، ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بچے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ جو انسان شرک کرتا ہے اس کے پیچھے اہل حدیث کی نماز ہو جاتی ہے؟ جو مشرک ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور مشرک کا جنازہ بھی نہیں ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد کیا حوالہ ہے؟ اصحاب کے کہف کی تعداد پوچھی گئی ہے، قرآن پاک نے ان کی تعداد کو بیان نہیں کیا۔ قرآن پاک نے کہا ہے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، 4 تھے تو 5واں ان کا کتا تھا، وہ 6 تھے تو 7واں ان کا 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کا رد نہیں کیا، پہلے کا رد کرتا رہا کہ 3 تھے تو چوتھا کتا تھا، 5 تھے تو 6واں کتا تھا، 7 تھے تو 8واں کتا تھا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجما بالغیب، یہ ایسے ہی غیب کی تک جو مار رہے ہیں لوگ، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن 7ویں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ رجما بالغیب ہے، یہاں قرآن نے خاموشی اختیار کی ہے۔ اس سے بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ بات بعض مفسرین نے کہا ہے کہ راجح ہے، اس لیے کہ قرآن میں اس کا رد نہیں ہوا، پہلوں کا رد ہوا ہے کہ 3 اور چوتھا کتا، قرآن نے کہا نہیں یہ نہیں تھے۔ اچھا 5 تھے تو 6واں ان کا کتا، فرمایا نہیں یہ بھی نہیں تھا۔ 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا، قرآن نے آگے اور واقعہ شروع کر، اس کا رد نہیں کیا قرآن کہ نہیں یہ نہیں ہے۔
اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ 7 تھے۔ بہرحال یہ رائے ہے علماء کرام کی، حتمی بات اللہ کے علم میں ہے۔ اچھا میں تسی دسو یہ تعداد پوچھن دی تو لوڑ کیڑی؟ وہ سوالات نہیں کرنے چاہیے جس کا ایمان عقیدے کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ اگر تمہیں پتہ لگ جائے وہ 7 ہے تو تسی کیا کر لے سو؟ تو جی تمہیں پتہ لگ جائے وہ 4 تھے یا 5 تھے تو تسی یہ مسئلہ ایمان کا نہیں ہے، بس تھے اصحاب کہف جو قرآن نے بیان کی اس پر ایمان۔ تعداد قرآن نے جب حتمی بیان نہیں کی ہے تو آپ بھی اس میں کوشش نہ کریں جو اللہ نے بیان نہیں کی۔ اگر کوئی شیعہ دی نماز جنازہ پڑھ لے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کوئی شیعہ کی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس کو آئندہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، آئندہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو نکاح ٹوٹنے والی بات ہے وہ اہل الحدیث کے ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ نکاح جنازہ بیچارے بندے پڑے، نکاح بیچاری بیوی دے ٹوٹے۔ السلام علیکم ایھا نبیوں دے بارے السلام علیکم علی نبی صاحب اکرام۔ بیٹھ جس انسان دی بیٹی یا بیٹا فوت ہو جائے اس تے مغرا دا کچھ خاص کریدا کہ نہیں؟ یہ پہلی بار سنیا مسئلہ بجے دے بندے کو بچہ بچی فوت ہو جائے مگر تو بعد کوئی شے کھا سکتا ہے یا نہیں؟ کھا سکتا ہے جی، یہ تو مرضی کھاوے، کھان کون سے کوئی پابندی نہیں۔ اس کے بعد ساتھی نے سوال کیا ہے، یہ سوال عام ہے، موضوع سے متعلق ہے کہ تم کہتے ہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کہتے ہیں کہ سلام آپ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، تو کیا یہ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ پھر سنتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ بات سوچنے والی ہے اور سمجھنے والی۔ جب نبی علیہ السلام خود پڑھتے تھے السلام علیکم ایھا النبی تو حضور کس کو سناتے تھے؟ اس کا مطلب ہے یہ الفاظ جیسے آسمان سے نازل ہوئے ویسے ہی رسول اللہ نے پڑھے۔ یہ الفاظ اللہ کی طرف سے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہی الفاظ خود حضور نے پڑھے، وہی صحابہ نے پڑھے، وہی آج تک پڑھے جا رہے ہیں۔ جیسے قرآن میں ہم کہتے ہیں یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس کو رب نے کہا تھا نا، آج اسی کلام کو پڑھا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح سمجھنا ہے تو اس کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ بیرون ملک گیا ہوئے وہ تو خط لکھے، ہن تو فون شون آ جاندہ، پہلے دورے دے خط ہی آندے سن، وہ خط لکھے تے خط مولوی بندہ جدے نہ آوے وہ پڑھیا نہ ہوئے تے وہ لے جائے مولوی صاحب کو، با مولوی جی میرے پتر دا لگتا خط آیا تے ذرا پڑھ کے سناؤ۔ ان مولوی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے پیارے ابا جان السلام علیکم۔ مولوی کی پڑھ رہا ہے میرے پیارے ابا جان، میرے پیارے ابا جان، یہ مولوی دا ابا ہے؟ پھر مولوی کیوں آتا ہے میرے پیارے ابا جان؟ کی کہے گا کہ انج کہن نال یہ او دا ابا نہیں، یہ او دا لکھے ہویا پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی، یہ اللہ کا سلام دیا ہوا ہم پڑھ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، لہذا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ سن رہے ہیں، معنی یہی ہے کہ فرشتے لے جاتے ہیں۔ اور بعض صحابہ کرام نے، بخاری میں یہ بھی موجود ہے، السلام علیکم ایھا النبی، جب حضور تک موجود تھے تو صحابہ السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے تھے، جب حضور دنیا سے چلے گئے تو صحابہ نے اس کو بدل بھی دیا تھا، یہ بھی بخاری میں السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے تھے، علیکم ایھا النبی، بعض صحابہ کرام نے ترک فرما دیا تھا، وہ کہتے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بعض صحابہ نے کہا نہیں چونکہ حضور پڑھتے تھے تو ہم اسی سلام کو دہرا رہے ہیں، تو اس میں علیکہ آئے یا ایو آئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو صحابہ کرام پڑھتے رہے، ہم پڑھتے رہے۔ عماد بن یاسر کون سی جماعت شہید کرے گی؟ عماد ان کی جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت اسے دوزخ کی طرف۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ یہ باغی جماعت کون سی تھی؟ وہ جماعت جس نے سینہ عثمان کو شہید کیا تھا، وہ باغی تھے، سینہ عثمان کو شہید کر کے جو ہے وہ دونوں صفوں میں صحابہ کرام کے دونوں گروہ میں شامل ہو گئے تھے، اور انہوں نے ان کی وجہ سے یہ جنگ جمل صفین واقع ہوئی، اور انہی کی شرارتوں کی وجہ سے یہ شہید ہوئے، اور انہی لوگوں نے آپ کو شہید کیا۔ پھر انہی میں سے ایک گروہ خارجیوں کا نکلا جن کے خلاف سیدنا علی نے جہاد کیا اور ان کو قتل کیا، لہذا یہ وہ جماعت ہے۔ یہ اس سے مراد سیدنا امیر معاویہ کی جماعت نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث ہے کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا،
جب رسول اللہ نے دوسری جماعت کی تعریف کر دی ہے تو امیر معاویہ کی جماعت خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے الگ ہو گئی. اس کا تعلق اس باغی گروہ کے ساتھ نہیں ہے. باغی گروہ وہ ہے جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا اور پھر دونوں صفوں میں جا کے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا. یہ عبداللہ ابن سبا کی جماعت گروہ تھا، طبقہ تھا، یہی باغی تھے. بعد میں یہ خارجیوں کی صورت میں بدل گئے اور ان حسین علی کو بھی شہید کیا اور انہوں نے سیدنا حسین کو شہید کیا. انہوں نے اور صحابہ کرام کو شہادت کا ذریعہ بنے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا.